ہوں فضا شعیب اور آپ کو ویلکم کرتی ہوں ہمارے مہمان کی ایک فریش ایپیسوڈ میں. بھی بہت سردی ہے مگر اپنے مہمانوں سے ملنے میں آپ سب کو لے کر کہیں بھی پہنچ جاتی ہوں. تو یہاں ہم ایک ہوٹل کی انٹرنس پر موجود ہیں جہاں ہمارے آج کے مہمان کر رہے ہیں ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ. تو چلیے آپ کو اندر چل کے ہی بتاتی ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان کون ہیں. یہ سرپرائز رکھوں گی. وہ ایک کپل تو ہیں ہی, ان کے 2 بیٹے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے شادی کے بعد سیاست جوائن کی, بزنس مین ہیں. تو چلیے ملواتی ہوں آپ کو اس پاورفل اسٹرانگ کپل سے اور دیکھتے ہیں کہ شادی کے ساتھ ساتھ سیاست اور زندگی کو کیسے چلایا جاتا ہے. آئیے میرے ساتھ. جناب یہی ہے وہ ہوٹل جہاں پر ہو رہا ہے وہ خاص ڈنر جس کے آپ اور میں مہمان بن کر آئے ہیں. تو چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ دوست آپس میں کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور اس سردیوں کی شام میں جو ہے وہ لاہور میں ڈنرز کس طرح کے ہوتے ہیں. سو لیٹس گو. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. سر آپ کیسے ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا. لاہور میں آپ لوگوں کے شہر میں بہت سردی ہے اور اس دفعہ ذرا دھند زیادہ پڑی ہے یا نارملی اسی طرح سردی ہوتی ہے؟ نہیں, اب سردی انفارچونیٹلی یہ جو اسموک کی وجہ سے یہ سال برا گزرا ہے. پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ کی وجہ سے گاڑیاں کم نکل رہی تھیں, لیکن ابھی زیادہ اس لیے کیونکہ فاگ اینڈ پھر اسموک مل کے تو وہ پھر کافی پرابلم رہتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ لوگوں کا تو بھائی ماشاء اللہ سے بڑا ڈنر چل رہا ہے یہاں پر اور بڑی بڑی ہستیاں بھی یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں کے دوست. تو کیوں نہ آپ ہی انٹروڈکشن کرائیں اپنے مہمانوں کا, پورے پاکستان کو ملوائیے. جی دین ہم سب کے فیوریٹ اور ہمیشہ نیوز میں رہنے والے خلیل الرحمان قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ قمر صاحب رائٹر ہیں اور بڑا ڈفرینٹ خیالات ہیں ان کے, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ خیالات ہیں. ڈفرینٹ خیالات ہمیں بڑے فیوریٹ ہیں. کیا بات ہے. خیالات پہ بھی بات کریں گے. آپ کے اور بھی مہمان یہاں پر موجود ہیں. کرنل فرق صاحب ریٹائرڈ کرنل. کیسے آپ؟ کرنل صاحب رائٹر ہیں. تنویر شہزاد صاحب وائس آف جرمنی میرے کلاس پر. سلمان عابد صاحب جو ہیں یہ رائٹر ہیں اور پی ٹی وی پروگرام کرتے ہیں, تجزیہ نگار, کالم نگار اور ہمارے بہت ہی فیوریٹ بھائی. تو بہت ہی یونیک ہیں, آج تک شادی نہیں کی. اچھا, میں نے سنا آج بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں, ان کو کہیں جانا بھی تھا. تو یہ جانے کے بعد یہی کر سکتے ہیں نا, ابھی تک شادی نہیں کی. اور کیا آپ کو تو بیٹھے رہنا ہے. ہم نے بیٹھے رہنا. جی محمد طیب صاحب اینکر ہیں اور کارپوریٹ ورلڈ سے. کیسے آپ سب لوگ؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. آپ سب سے آج جو ہے وہ ہم پوچھیں گے دوست, کیونکہ بہت اچھے سے حال جانتے ہوتے ہیں اپنے دوست کا. اکثر کسی بھی شخص کو جاننا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے دوست سے پوچھنا چاہیے اور صحبت جو ہے اس کا اثر بھی کافی رہتا ہے. دوست ایک جیسے ہوتے ہیں تو آپس میں اٹریکٹ کرتے ہیں. کہ آپ لوگ سب ایک جیسے ہیں یا اپوزٹس اٹریکٹ ہوئے ہیں؟ کامنلٹی تو زیادہ ہے جی. کامنلٹی تو ہے نا, کامن باتیں ہیں. کامنلٹی کے بغیر تو دوست نہیں بن سکتے. تو آپ کے گروپ کا لیڈر کون ہے, یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہر کسی سارے لیڈر ہیں. مشورہ کون؟ دوست لیڈر نہیں ہوتے ایک دوسرے کے. ہاں یہ بات تو ہے. دیر آر سرٹن ٹائمس جب ایک آدمی لیڈر ہے, دیر از ٹائم when دوسرا لیڈر ہے. اور آئی بلیو دوستوں کے نوکر ہوتے ہیں. ہاں دوستوں کے نوکر ہوتے ہیں. اور پھر اور طرح بھی ایک ڈیفائن کرتا ہوں کہ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں باپ کی نظر ہو, اور وہ ایسا نہیں ہے تو کبھی اچھا دوست نہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. آپ بتائیے خاص باتیں ہمیں, سیکرٹس اس کپل کے بارے میں. سو فیمس اینڈ سب کو ہی پسند آنے والا کپل, ہر وقت ٹی وی پر آتے ہیں, ان کے فینس ہیں, مگر پرسنل لائف کے بارے میں تو دوست ہی سب سے زیادہ اچھی باتیں جانتے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا ہوتا. ہاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ اگر میاں بیوی اتنے قریب ایک وقت میں چل رہے ہیں تو یہ اظہار ہوتا ہے کہ واٹ دے آر فرام ان سائڈ. یہ بذات خود ایک اظہار ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے بعد یہ رہی کہ آپ دیکھتے ہیں افکار اور کردار, 2 چیزیں اور دیکھنی ہوتی ہیں, اور وہ بھی پبلک کے سامنے جب آ جاتا ہے انسان تو وہ بھی چھپا نہیں رہتا. صحیح بات ہے. افکار میں ایک چیز جس سے کہ خاص طور پہ میں زیادہ امپریس ہوتا ہے, فیل پراؤڈ آف اٹ ان فیکٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دن آپ دیکھتے رہیں, پروگرام دیکھتے رہیں, لوگوں کے بہت آتے ہیں مطلب ٹاک شوز میں. آؤٹ آف دس کپل آپ دیکھیں گے کہیں ان کی باتوں میں جھول نہیں آئے گا, کہیں بلف نہیں آئے گا.
हाँ कहीं आप देखेंगे कि वो गलत फहमी कोई ऐसी छोड़ कर नहीं चाहेंगे. चलिए इनकी वीकनेस के बारे में बात करेंगे. उसामा, आपसे बात करेंगे. आपकी ज़रा ऑब्जर्वेशन भी एक एंकर के तौर पर होगी, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी दोस्ती भी इनसे रही, तो इनकी वीकनेस कोई मालूम है आपको? पहली बात तो मैं दोस्ती का दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, मेरे लिए तो बड़े भाई हैं. बड़े भाई. और वीकनेस पे बात करने से पहले शायद मैं वीकनेस भी नहीं बता सकता. मैंने तो सीखा बहुत कुछ है, और ख़ासकर 3-4 साल के अंदर इनकी ऑब्जर्वेशन से मैंने बहुत कुछ सीखा. अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताएं. मेरा साल है, इट्स बीन 7-8 ईयर्स. इससे भी शायद ज़्यादा टाइम हुआ है. सर आप बताएं, आपकी इनसे दोस्ती कितने सालों से है? क्या इनकी वीकनेस आपके पास है कोई? देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा इनके साथ ताल्लुक जो है वो एक मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में था. मीडिया, हम बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ टॉक शोज में पार्टिसिपेट करते थे. वहाँ इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई. सही सही. देखिए, खामी जो है ना वो हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कई चीज़ों पे. बाज़ औक़ात जिसको हम आपकी स्ट्रेंथ कह रहे होते हैं वही आपकी वीकनेसेस भी होती है, और जिसको हम वीकनेस समझते हैं वही आपकी कामयाबी होती है. लेकिन मैंने ये चीज़ ये देखी है कि ये बाकी लोगों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन होता है उसमें इनकी जो ताकत है ना वो ज़्यादा गालिब है इनके ऊपर. और आप देखिए कि ये आमूमी तौर पे हम देखते हैं कि सियासतदान उस वक्त इन होता है जिस वक्त इलेक्शन ईयर होता है. अब इनको देखें ना तो मैं इनको 2012 से देख रहा हूँ, 11-12 से ये मुसलसल जो है ना फील्ड के अंदर इन रहते हैं. आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि आप स्कूल में भी इनके साथ थे, पढ़ते थे, क्लास फेलो थे, है ना? ये कौन सी वाली क्लास थी जिसमें कितने बच्चे थे? 90 बच्चे थे या 4 बच्चे थे? 800 थे. 800 वाली क्लास में थे. देखिए, चीमा साहब के साथ मेरा तारुफ जो है ये तो कोई 35-40 साल पुराना है. यूनिवर्सिटी के दिनों की मेमोरीज हैं, और मैं आपके साथ अगर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं बदले. मैं एक इजाज़त दीजिए कि मैं गिला भी कर सकूं, इनकी खामी भी शेयर कर लूं कि ये जिस जमात में गए हैं, सियासी जमात में, ये उसकी मोहब्बत में बहुत आगे तक गए. इसने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं. इन्होंने फैमिली का तो पता नहीं गिले शिकवे होंगे या नहीं है, लेकिन दोस्तों के गिले शिकवे बिल्कुल मौजूद हैं कि अब उस तरह क्या ना वक्त बहुत सी जो जायज़ चीज़ें थी वो भी इन्होंने छोड़ के तो वो पार्टी के हिस्से में दी. ये अनफेयर है, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता. क्या आपको क्या लगता है कि कौन से वाले इवेंट से इनकी नाराज़गी शुरू हुई थी? कहाँ नहीं पहुँचे थे आप? बेसिकली अपने टाइम जो है ना, ये टाइम इसका इवेंट की बात नहीं होती. टाइम तो होता है कि आप जस्ट बंदा याद आए तो आप उसे कॉल करेंगे कि मैं आ रहा हूँ या आप आ जाइए. वो चीज़ खत्म हो गई. सही. वो चीज़ बेसिकली खत्म हो गई. तो मैंने ये अखज़ किया है कि आपकी कमज़ोरी भी शायद दोस्ती है, है ना? सबसे कमजोरी का सवाल पूछा और सबने जवाब में दोस्ती की बात की, तो मैंने कहा शायद इनकी दोस्ती जो है वही इनकी स्ट्रेंथ भी है और वही इनकी कमजोरी भी है. तो आपने कभी झगड़ा किया? कभी दोस्तों के पीछे के हर वक्त दोस्तों के टाइम देते हैं आप? नहीं, एक्चुअली हुआ ये ना कि पॉलिटिक्स की वजह से दोस्त भी महरूम हो गए, सभी टाइम से महरूम हो गए, तो वो फिर झगड़े की नौबत नहीं आती टाइम की वजह से. बाकी रीजंस हैं. हमारे साथ एक खातून ऐसी मौजूद हैं जो कि सियासत में भी हैं, जो अपना घर भी बखूबी चला रही हैं, और बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं अपने आप को भी प्रेजेंट करती हैं ऑन टीवी, बोलती भी बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से. आप इनके आप लोगों की दोस्ती है आपस में, तो आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी तक मालूम नहीं आपको, चीमा साहब से पहली मुलाकात के बाद मेरी जो मोहब्बत और दोस्ती है वो मेरी भाभी और बहन से है. और उसके बाद मेरा ज़्यादा ताल्लुक हुआ चीमा साहब के साथ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई सॉ इन दीज टू पीपल, पहली बात तो चीमा को मैंने जज किया. वंस आई विजिटेड हिज फैक्ट्री. आई वॉज अ बैंकर, तो मैं लोन देने से पहले आई यूज्ड टू विजिट द बिजनेस, और मैं हमेशा जाके उनके मुलाजमीन से मिला करता था. आई यूज्ड टू आस्क अबाउट देयर व्यू पॉइंट अबाउट द ओनर. जब व्हेन दे यूज्ड टू स्पीक गुड अबाउट द ओनर, मैं लोन दे दिया करता था फिलफार. अच्छा. और अगर मुझे ये पता चलता था कि स्टाफ और लेबर नाराज है, वो माइका लाल कभी मुझसे लोन नहीं ले पाया. तो क्या क्या बातें सुनी हैं आपने इनके बारे में? His people used to laud him like they talk about their father. Wow. That's the great thing. क्या बात है, क्या बात है. सर आप अपनी दोस्ती के बारे में बताइए. आप लोगों की पहली मुलाकात कब हुई थी? आपने इनको कभी कहा कि
اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ڈراماز بننے چاہیے؟ نہیں دیکھیں خلیل بھائی کی جو مجھے اور جمشید کو جو ان کی بات سب سے زیادہ پسند ہے، ہم ان کے صحیح بات میں بتاؤں کہ ان کے فین ہوئے جب ان کا وہ میرے پاس تم ہو ہم نے ڈرامہ دیکھا. کوئی ڈائلاگ آپ کو یاد ہے؟ کون سا ڈائلاگ تھا وہ؟ اتنا وہ یاد نہیں کرتا. بالکل ایک ڈائلاگ اس میں تھا کہ عورت جب ہاتھ چھڑا کر جانے کی بات کرے تو سمجھو کہ وہ جا چکی ہے. جی بالکل. مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ رک جائے، لیکن عورت اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا، وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی. کیا بات ہے سر، آئیکونک ڈائلاگ آپ کے ڈرامے کا، اور میں نے بھی یوں ہی بیچ میں سے دیکھنا شروع کیا تھا اور پھر وہ ایک سینسیشن بن چکا تھا. کیپ اٹ اپ سر، اور اسی طرح کے ڈرامے ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. سر آپ کیونکہ ان کے دوست بھی ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں، تو یہ سیگمنٹ وائنڈ اپ کروں گی، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گی اور آپ سے کہوں گی کہ اس خوبصورت کپل کے لیے کوئی دو اگر آپ جملے کہنا چاہیں، کوئی شعر سنانا چاہیں تو اس کے ساتھ ہم بریک لے لیتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جی، یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب دو ایک رشتہ ہونے لگتا ہے تو دو پارٹیاں تشکیل پاتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، پارٹیاں بنتی ہیں. وہ جو دو پارٹیاں ہیں اگر وہ دونوں لوگ پارٹیز کی بجائے پارٹنر بن جائیں تو زندگی یہ بنتی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. ادروائز پارٹیاں رہیں تو پھر وہی زندگی بنتی ہے جن میں سے کچھ نکلتا نہیں. صحیح بات ہے. آج کل کے بڑھتے ہوئے ڈیورس کے ریشیوز کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کہیں گے جتنے بھی نئے شادی شدہ کپلز ہیں یا جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی؟ اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی لڑنا لڑ لو، لیکن طلاق میں پھنسے نہ جاؤ، ہے نا. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ برداشت اور پیشنس، اور سب سے پہلے دونوں کو پیرنٹس جب آپ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیکھیں. صحیح بات. تو اگر یہ ہم سوچ لیں اور اپنی لائف کو، اپنی ایگو کو کم کر کے اپنی بچوں کی زندگی کی بہتری کے لیے اگر ہم سوچیں تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جب اللہ معاف کرتا ہے تو ہمیں بھی معافیاں دینا سیکھنا چاہیے اور معاف کر کے، اور معافی کے بعد پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب ایک وہ جو جرم ہے اس کو ہر وقت مطلب یو نو کہ جسٹ گیٹ اٹ اور نئی لائف شروع کریں. یا تو معاف کر دیں اور پھر بعد میں تانا نہ دیں. اور کے پاس بے وفائی کے علاوہ ہر جرم کو معاف کرنے کی طاقت ہوتی ہے. یس صحیح بات. It should be kept intact. یا بس دس از اٹ. بریک کا ٹائم آ چکا ہے، اس کے آگے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. ارے واہ ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. آج میں اور پورا پاکستان آپ کے گھر میں آ گئے ہیں. اب آپ کو ٹینشن تو نہیں ہو رہی کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا، ٹیم کا، اسپیشلی آپ کا، اتنی دور سے ٹریول کر کے. اور کیا، اور مری جیسی سردی کی فیل آ رہی آئے تھے. مجھے تو اور بھی زیادہ سردی لگ رہی ہے. آپ لوگ کو عادت ہے اس موسم کی. پر چلے نا کہیں چل کے بات کرتے ہیں اور آپ کا گھر بھی آج دکھاتے ہیں لوگوں کو ماشاء اللہ سے. یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ جی بس لگی رہتی ہوں، کوشش پوری ہوتی ہے. فائنلی جی اب میں نے ہمارے دونوں مہمانوں کو یہاں پر بٹھا لیا ہے اور اب کریں گے کچھ دل کی باتیں، کیونکہ سیاست پہ آپ لوگ بات کرتے رہتے ہیں اور مسائل بھی اتنے سارے ہیں کہ اس پہ بھی آپ لوگ بات کرتے رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ذرا ہمارے گیسٹ کی ایموشنل سیلف کی طرف جائیں اور پرسنل سیلف کی طرف جائیں. تو تھوڑی بہت اگر پرسنل باتیں میں کر لوں تو آپ لوگ برا تو نہیں مانیں گے نا. کب آپ لوگوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ یہ تو سب سے زیادہ کامن سوال تھا، کرنا ضروری تھا. 10 ایئرز ماشاء اللہ سے. سو آپ لوگوں کی لو میرج ہوئی تھی، ارینج میرج ہوئی تھی؟ ہماری لو میرج ہوئی تھی. لو میرج ہوئی تھی. آپ نے پرپوز کیا ہوگا ظاہر ہے؟ جی میں نے کیا. تو کیسے آپ نے سوچا کہ آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں گے؟ ان کی کیا چیز آپ کو پسند آئی؟ اچھی لگی، کانفیڈنٹ ہے، خوبصورت ہے. ہاں تو اپنے جیسی لگی مجھے. تو آسان تھا ان سے شادی کرنا؟ گھر والے اور آسان بنا لیا ہم نے. بنا دیا کہ لوگ نہیں بنا پاتے نا. وی مینجڈ. ہاں اچھا. سو اب لوگ ظاہر مین کردار اسی کا تھا
ہم نے بڑی محنت کی لیکن زیادہ کردار اس کا تھا. کیسے آپ نے مین کردار ادا کیا بتائیں نا ذرا, کیسے ہو گئی شادیاں؟ دیکھیں جمشید مجھے اچھے لگے بیکاز یہ فلرٹ نہیں ہے. ہاں ہماری سیکنڈ میٹنگ میں, فرسٹ میٹنگ ایک فارمل آفیشیل قسم کا ایک لنچ تھا, اور سیکنڈ میٹنگ میں ہی انہوں نے مجھے پرپوز کر لیا. اٹ مینس کہ سمون از سچا آدمی اور کھرا. اور ویسے بھی مطلب ماشاءاللہ میں ان کو جانتی تو تھی, لیکن یہ ہے کہ جمشید مجھے بس وہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ بس دل پہ چھا گئے اور دماغ پہ بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سو بیٹے آپ کے جو ہے وہ اب ہمارا بڑا دل تھا ان سے ملنے کا, مگر وہ سو گئے ہیں, وہ صبح کے جاگ رہے تھے. تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں, کیسے آپ لوگ پیرنٹنگ کرتے ہیں کام کے ساتھ ساتھ, کیسے ماں ہیں آپ, ظاہر ہے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اور باپ اکثر کافی ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں, اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ وہ دوستی اور وہ جیلنگ ان وہ کبھی نہیں بھی ہو پاتی. شیوا صاحب کی زیادہ ہے. ارے واہ, ہاں انٹرسٹنگ نا. تو میرے اب تو کہہ سکتے ایک بیٹا بڑا میرے ساتھ زیادہ اٹیچ تھا, لیکن اب وہ بھی بابا پارٹی بن گیا, توڑ لیا آپ نے. ہاں عارش شروع سے, ویسے بھی وہ ان کی ڈٹو کاپی ہے, تو یہ یونین ہے پوری جی. یہاں پہ بیچاری میں ایک نہتی لڑکی. ہاں 3 بوائز ہیں اس گھر میں. اور جب سب سے زیادہ نخرے کون کرتا ہے تینوں میں سے؟ عارش چھوٹا, سب سے چھوٹا جو ہے, جو صبح اٹھنے میں بھی تنگ کرتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ دے ویری پریکٹیکل. یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ میرے بچے عام بچوں کی طرح بہرحال نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کرتے ہیں وہ سیکھتے ہیں بچے. بچے میرے بڑے اتنے پریکٹیکل اور اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, ویری پریکٹیکل اینڈ لاجیکل. اوکے, جیسے آپ لوگوں کے دوست بھی بتا رہے تھے کہ آپ کو بھی کبھی کبھی بتا دیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اچھا, تو کتنا مشکل ہوتا ہے بچوں کو پالنا ایک عورت کے لیے اپنے کریئر کے ساتھ؟ مشکل نہیں کہنا چاہیے, یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور بلیسنگ ہے ماں بننا, لیکن چیلنجنگ اگر ہم کہیں تو وہ ضرور ہے. اور بچے جب سوری ٹو کٹ یو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی ذرا سوال کر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور مطلب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ میں اور جمشید ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچوں کے اصل ایشو ٹائم کا بہرحال پھر بھی رہتا ہے. ہاں, تو کس طرح مینج کرتی ہیں؟ میڈز ہوتی تھی بچپن میں بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جب تھے؟ جی بالکل. نہیں, بچپن میں مجھے بہت بڑی ایک فیسلٹی تھی. امی میرے بچوں کو بہت انہوں نے لک آفٹر کیا. آپ کی امی؟ میری امی جی. اینڈ ان کو اب 2 سال ہو گئے ان کی ڈیتھ کو, تو اب میں زیادہ مس کرتی ہوں. میرے پہ رسپانسبلٹی زیادہ ہے, ورنہ میری ایبسنس میں, میری ٹریولنگ میں نے بہت انجوائے کیا ہے. وہ تو انہوں نے سب سنبھالا ہوا ہوگا. سب سنبھالا, بے فکر ہوتی تھی میں, کوئی ٹینشن نہیں. آؤٹ آف کنٹری ہے یا باہر. اس وقت ہمارے یہ تھا نا کہ اسٹرگل کا ٹائم تھا, اپوزیشن میں تھے, دھرنے, اور بہت دن ہمیں اسلام آباد رہنا پڑتا تھا. دھرنے میں بھی ہم بہت عرصہ رہے وہاں پہ. تب تو یہ بہت چھوٹے تھے, عارش ابھی 1 سال کا بھی نہیں تھا. تو ماشاءاللہ ابھی وہ 8 کا ہے نا, تو 2013 کی اس کی 13th کی برتھ ہے نا, تو 14 میں دھرنا تھا. تو بہت مشکل بھی تھا, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا وہ لے لیتا, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ عورت مینج کر لیتی ہے. مشکل ہوتا ہے بہرحال, آسان نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ایسے ہے کہ جو بھی مشکل حالات ہو جو بھی وہ مینج کر لیتے ہیں. کراچی میں تو بالکل ایکٹیویٹیز نہیں ہیں بچوں کے لیے. دیکھا جائے تو ہم کھانا کھانے جا سکتے ہیں, پہلے مووی دیکھنے جا سکتے ہوتے تھے, مگر اب کووڈ کے بعد وہ بھی نہیں ہے. تو بچوں کے لیے کیا چیزیں ہیں پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو کیا کیا فیسلٹیز ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو الحمدللہ وی آر بلیسڈ. ہمارا اپنا فارم ہے بچوں کے, وہاں پہ ساری شوق کی چیزیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں. تو عارش کو چونکہ بہت زیادہ شوق بھی ہے ان چیزوں کا. اور ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس کی اگر بات کریں ہم, تو وہ کہاں پہ ابھی اسٹینڈ کرتے ہیں؟ ابھی جو سب سے بڑا کام کیا ہے نا, اگر میں اپنی گورنمنٹ کا ریٹ کروں, وہ آپ نے جب سلیبس ایک کر دیا نا, تو اس میں پھر باقی تو بلڈنگ ہی ہے نا, باقی فیسلٹیز ہیں, تو اس میں کم از کم کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو ہوئی ہے. اور وہ ایک اسی سلیبس کے اندر رہ کے, ایک جیسے کریکولم کے اندر رہ کے پرفارم کرنا بڑا زبردست اور ہیلدی کمپٹیشن. پہلے لیئرز تھی نا کہ ہم ایک ایلیٹ کلاس جہاں ہمارے جیسوں کے بچے, دوسرے پھر مدرسہ کا, اور پھر تیسرا پھر یہ اس میں تو پبلک سیکٹر کے جو اسکول تھے وہ تو کسی کمپیریزن میں نہیں تھے. اور پھر بیچارے پیرنٹس اس ریس میں, اور ایک کرائٹیریا بن گیا تھا اچھا اسکول یا اچھی ایجوکیشن سمجھی جاتی تھی جتنی بھاری فیسز کوئی دے. کم از کم اب لوگوں کو, بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کو پیس آف مائنڈ تو رہے گا نا کہ نصاب تو ایک ہے نا,
ویسے آپ دونوں میں برانڈ کانشیس کون ہے زیادہ؟ چیز ہاں واقعی. بتائیں اپنی شاپنگ کے بارے میں. آپ تو گھومتی بھی بہت ہیں, بیرون ملک بھی گئی ہوئی ہیں کافی کنٹریز میں پڑھ رہی تھی. سو کیا شاپنگ کرتی ہیں سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ جوتوں پہ پیسے خرچ کرتی ہیں. بہت. بیگس تو مریم نواز سے زیادہ مہنگے جوتے ہیں آپ کے پاس یا؟ ارے واہ کیا بات ہے. لیکن مریم جو ہے نا وہ تو جوتوں کا بھی شوٹ کراتی ہے. عجیب سی یہ میرا شوق ہے ایسے اچھی شالز کا. میرے پاس بہت اچھی کلیکشن ہے, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ اچھا یہ وہ جیسے کچھ پہنا ہو ایئر رنگز اور وہ پورا اپنی بیچاری ایم پی اے سے شوٹ کرا کے تو وہ مطلب وہ پالیٹیشین نا, یا تو پھر ہم برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں. اللہ نے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ اگر حلال طریقے سے اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس میں سے اگر آپ اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں باقیوں کے رائٹس پورے کر کے تو کرو. لیکن کرپشن کر کے, چوری کر کے, یا اگر میرا لائف سٹائل یا میرا فیشن یا میرے برانڈز میری ارننگ میرے میاں کی ارننگ کے ساتھ میچ نہیں کرتے, دین یہ بہت بری بات ہے کہ آپ کرپشن کر کے یا انفیئر مین سے پیسہ کما کے, وہ غلط ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں, نعمتیں ہیں, اس کو جس طرح سے مرضی آپ انجوائے کرو. دوسری جو امپورٹنٹ چیز کہ خواتین جب مہنگی چیزیں لیتی ہیں تو پھر اس کا شو آف بہت کرتی ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. منہ میں ٹیگ رکھا ہوتا ہے. سر آپ سے بات کروں گی, سچ کی بات ہو رہی تھی, تو ریالٹی اگر آپ بتائیں کہ آپ نے سیاست میں عورت کا کیا روپ دیکھا؟ بڑا ویریشن ہے, مطلب بہت اچھا بھی رول ہے لوگوں کا, چھوئی موئی ٹائپ بھی ہے, اور جسٹ اسسٹ کرنا یا سپورٹ رول بھی ہے. سو بٹ رول بڑھ رہا ہے, ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے, شائنس کم ہو رہی ہے. آپ کے حساب سے عورت کا حق کیا ہے؟ واٹ از فیمنزم فار یو؟ آپ دونوں سے میرا سوال ہے. عورت کا حق تو بیسیکلی دیکھیں, عورت جو ہے یو کین سے کہ ایک سینسٹیو چیز ہے, نازک ہے, سینسٹیو ہے. تو سینسٹیو چیزوں کی سینسٹیوٹی کو مینیج کرنا چاہیے, مطلب اس کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چیز تو ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کریشن کے پروسیس سے گزرتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, ان کو پالتی ہے. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وہاں اس کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ جائیداد کے معاملات ہو گئے, ایجوکیشن ہو گئی, نہیں وہاں پہ مطلب جو میں کہتا ہوں جب اس پروسیس میں بچے پیدا کرنا اور پالنا, وہ جو 10-12 سال کا ٹائم ہے, وہ 10-12 سال کے ٹائم میں بھرل وہ ایکولی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے اکنامیکلی کنٹریبیوٹ اس طرح نہیں کر سکتے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ وہ اس کو سپورٹ چاہیے, اس کی چھٹی, اس کی دوسری چیز چاہیے, گھر میں اس کی کیئر, اس کی میڈیسن ہو گیا یا اس کے خوراک. تو پھر یہ کہ جو محروم طبقات ہیں یا پیچھے رہ جانے والا, وہاں یہ بھی ہے بعض جگہ کہ لوگوں کو خوراک عورت کو نہیں پوری ملتی. گھر میں بچی جو ہے وہ آپ کہہ لیں سیکنڈ پرائرٹی ہے, تو وہ وہاں پہ مطلب میں سمجھتا وہاں سے جاتی شروع جو ہوتی ہے. پھر یہ جو آپ نے بات کی ہے جائیداد والی, یہ ایک بہت بڑا عالمی ہے کہ یہاں پہ لوگ جہیز دے دیتے ہیں, جائیداد نہیں دیتے. وہ جو جائیداد نہیں دیتے یہ بڑی زیادتی ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کے بچوں میں ایک ہی گھر کے بچوں میں جہاں پہ والدین کی طرف سے بیٹے کو جائیداد مل جاتی ہے, بیٹی کہیں غریب گھر میں بیاہی گئی, ان دونوں کا ڈفرینس اتنا ہوتا ہے کہ وہ بہن بھائی نہیں رہتے بعد میں. ان دونوں کا کلاس ڈفرینس اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایکچولی بہن بھائی نہیں رہتے. صحیح بات. سو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو جائیداد جو ہے وہ بیٹی اور بیٹے دونوں کو اکارڈنگ ٹو دا اسلام دینی چاہیے, تاکہ وہ قریب ایک ان کا اسٹیٹس شروع تو کم از کم ایک لیول سے ہو. بعد میں چلو جو بھی اللہ جس کو زیادہ بلیس کرے, لیکن شروع ہوتے ہوئے تو مطلب اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ان کا کلوز ہو. تو یہ جو پالیٹکس پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کریں, کسی بھی پارٹی کی لیٹ سے بات کریں, تو کہتے ہیں لوگ کہ بھائی بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ فنڈنگ دو اور پالیٹیشین بن جائے. سر اس بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ہمارا تو میں عرض کروں کہ چیمہ صاحب بالکل الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہوا ہے. اس حساب سے پارٹی کو جہاں جہاں فنڈز کی ضرورت پڑتی ہے دیتے ہیں, دینے چاہیے. اللہ نے جب وسائل دیے ہیں, اور ہماری صرف وجہ یہ نہیں ہے, ہم نے تو دیکھیں ہماری یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے, ہماری یہ وجہ بالکل ہرگز نہیں ہے. کیا جواب دیں گے ان لوگوں کو؟ میں بتاتی ہوں, ہم تو ہر وقت لوگوں میں موجود ہیں, پبلک میں. ہم نے اتنی محنت کی ہے جو بزنس کلاس سے آئے ہوئے کسی اور پولیٹیشین نے نہیں کی. کیونکہ جہاں بائی الیکشن ہوا میں خود گئی, لیا جنوبی پنجاب میں, دوسرا بہاول پور, کون سا ایریا تھا, لودھرا, یس, اپنی ٹیم خواتین کی لے کے, یس. اور میں گراس, جب میں ورکر ہوں, میں گلی محلے میں ہوں, تو پھر میں یہ نہیں ہوں,
پھر مجھے نہیں دیکھنا کہ یہاں سے مجھے پانی ملے گا کہ نہیں یا میرا آرام کا ٹائم ہو گیا کہ نہیں. ہم نے بڑی محنت کی ہے, میں نے اور جمشید نے, یہ ایک حقیقت ہے. ہم نے اپنے آپ کو رولا ہے مٹی میں اور ایمانداری سے, پیشن کے ساتھ. ادروائز آپ سوچو کہ ہمیں یہاں سے ہم نے کمانا کچھ نہیں ہے, لگانا ہی ہے, بٹ ایک پیشن تھا, ایک جذبہ ہے آج بھی. اور وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی زندگی کرے, ان کی وجہ سے ہم سیاست میں. ہی واز دا بیسٹ آپشن فار پاکستان. اور ان کو دیکھ کے ہمیں انرجی ملتی ہے جب کبھی کوئی ایسے کہ جی او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کو دیکھ کے دیکھیں, وہ اس ملک میں اگر کسی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ریئل سینس میں, ہی از عمران خان. ٹاکنگ اباؤٹ ہم, پیپل جو ان کے بارے میں سب سے کامن بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, یا پھر ان کی جو ایڈوائزری ٹیم ہے, اور بیکاز یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس ود. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اس بات کے بارے میں کہ عمران خان صاحب کے ارد گرد کے لوگ یا ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں, لوئل نہیں ہیں, اور ان کو غلط خبر پہنچاتے ہیں اور وہ ان کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ان سب باتوں پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کچھ چالاک قسم کے لوگ انڈائریکٹلی بیوقوف کہنا چاہتے ہیں. انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں بندہ شاید اس میں وزڈم نہیں ہے, تو یہ انڈائریکٹلی صاف طریقہ تلاش کرتے ہیں, تو غیر محسوس انداز میں کچھ لوگوں کو لگا دیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے رہیں, لوگ سمجھیں گے کہ وہ بولا. بھائی عمران خان, آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید عمران خان, بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو, یہ تین زیادہ قائد اعظم چوتھے کہہ لیں, یہ تین چار لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے. مطلب یہ نواز شریف جیسے, یہ زرداری جیسے لوگ, مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. اب یہ بندے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر نواز شریف ثابت کرنے کی, یہ زرداری صاحب ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کو پتہ نہیں اور میں بڑا چلاک ہوں. بھائی آپ نواب شاہ میں, مطلب آپ کیا, مطلب آپ کے لئے کھیتوں میں پھرنے والے, وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے, ڈفرینٹ بات ہے. چلے اسی بات پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ لوگ کہیں مت جائے گا, ہم تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی, ان کانورسیشن ود اے پاورفل کپل. بڑی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ یہ بتائیے گا عمران خان صاحب کا کیا ویژن ہے ان دا فیوچر کراچی کو لے کے, کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو وہاں پر ہے, مگر اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی اور وہ نہیں بھی کچھ کر رہے ہو, وہ سارا الزام اور ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں فیڈرل پر, اگر ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تو کرنا کیا ہے کراچی کا؟ بیسیکل تو یہ دیکھیں, اس میں جو ہے نا, ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تو کرنا کیا ہے, پھر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, تو پھر ان کا کریں گے پہلے. ڈیفینیٹلی, مطلب عوام نے ان کو ہرانا ہے, مینڈیٹ لیں گے نا, تو مینڈیٹ لینا ہے, اور مینڈیٹ عوام نے دینا ہے. مگر وہ جو سندھیوں کا جو مینڈیٹ ہے, نہیں دیکھیے اس میں سندھی اور وہ دوسرے کی بات نہیں ہے. بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ بھی تو آتی ہے نا اس میں. نہیں, اگر آپ کو اتنا لیگیسی سے پیار ہے تو پھر آپ بھگتے ہیں ان کو, پھر تو کوئی حرج نہیں ہے نا جی. پھر تو مطلب آپ کہہ لیں کہ اگر ووٹ ان کو دینا ہے تو آپ کو کسی اور سے کرنی ہے, تو اس طرح کے عام کانے حرکتیں نہ کریں زیادہ بہتر ہے نا. اس طرح کے مطلب عجیب قسم کی ایکسپیکٹیشن نہ لگائیں, زیادہ بہتر ہے. کہ اگر ووٹ آپ نے کسی اور کو دینا ہے تو چینج کسی اور سے مانگنی ہے, نہیں, یہ دو علیحدہ بندے نہیں ہو سکتے, ایک ہی ہونا ہے. اچھا چلیں, غلطی ہم سب کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہت سارے ٹاک شوز میں جاتے ہیں اور وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے 4 گیسٹ ہوتے ہیں, بات کمپلیٹ نہیں ہو پاتی, ٹائم کم ہوتا ہے, کبھی کبھی مائک بھی بند کر دیے جاتے ہیں. تو آج آپ کا مائک کوئی نہیں بند کرے گا, اور آپ کو میں کچھ نام لوں گی اینکرز کے. سب سے پہلے سہیل بڑائچ صاحب کا, اور ان سے کیا سوال کریں گے آج آپ اینکر بن کے. وہ آپ کا کیمرہ ہے جیسے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور آج آپ ان سے سوال کیجیے. بڑی مشکل بات ہے, کبھی سوچا نہیں. مطلب سہیل صاحب نے اسٹائل کہاں سے سیکھا, یہ بڑی ایک ڈفرینٹ بات. شاہزیب خانزادہ. شاہزیب خانزادہ ریسرچ اچھی کرتا ہے, کہاں سے کرتا ہے. کاشف عباسی. کاشف بھائی, آپ عید پہ جو شو کرتے ہیں اس میں آپ اپنے ہی جن سے آپ روز مل رہے ہوتے ہیں ان کو نہ بٹھایا کریں, کچھ اچھے پالیٹیشینز کو بھی انوائٹ کیا کریں, اور کبھی کبھی ہمارے شوز بھی کر لیا کریں. اوکے, عامر لیاقت. آپ اتنے عجیب کام کیسے کر لیتے ہیں. فریدہ فاروقی. میں سمجھتا ہوں کہ شی مسٹ بی مور بیلنسڈ. اوکے, نجم سیٹھی سے کیا سوال کریں گے کہ ابھی آپ کی چڑیا ہے یا اڑ گئی. سہیل احمد سے کیا سوال کریں گے. سہیل احمد, کیا بات ہے, کیا بات ہے. وسیم بدامی. اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے آپ بنتے ہیں. ایک لفظ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جب میں کہتی ہوں سیاست. پیغمبروں والا کام ہے. شہرت. اس کی قیمت ہوتی ہے, اس کی دولت ہونی چاہیے. ماں. اوہو, اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. طاقت. اس کا استعمال ٹھیک ہونا چاہیے. وائرل نیکی ہی بہت اچھا ہے. عزت اصل چیز ہے, باقی سب بائی پروڈکٹ ہے.
कारोबार बेनियाजी देता है आपको, कुर्सी। बेनियाज हो जाते हैं जी। कुर्सी, कुर्सी अल्लाह की देन है, अल्लाह के इनाम में से इनाम है, पछतावा, कम करना चाहिए, सुकून, इसको तलाश करते रहना चाहिए। जमीन, आरामगाह है आपकी, जुड़े हुए हैं आप उसके साथ। बड़े अच्छे आपने बहुत प्रॉम्प्ट जवाब दिए और यही आपकी जो अटेंटिवनेस है, इसी से लोग जो है वो जलते भी हैं और बातें भी करते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। अभी हम छुट्टी नहीं दे रहे आपकी बेगम को, सिर्फ आपको छुट्टी दे रहे हैं। आपके जाने के बाद करेंगे उनसे बातें। थैंक यू सो मच। अब कुछ रैपिड सवाल करूंगी आपसे। पहला नाम जब मैं कहती हूँ डाउन टू अर्थ, तो किस सियासतदान का आता है आपके जहन में अपनी पार्टी के अलावा? अच्छा, अपनी पार्टी के अगर होते तो खान साहब, ये सिंपल डाउन टू अर्थ, उसी तरह प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, और कुछ फर्क नहीं पड़ा उनके रवैये में। एक अपनी पार्टी के अलावा डाउन टू अर्थ, शाहनवाज आपा, शाहनवाज, ज़किया शाहनवाज। ओके, चालाक, मौलाना फजलुर रहमान, बाय द वे इस वक्त तो सबसे ज्यादा चलाकी वो, और मरियम। मीठी छुरी, पॉलिटिशियन। मीठी छुरी तो नहीं है तो कड़वी, लेकिन छुरी अज़मा बुखारी। ओके, ओवररेटेड का नाम ले सकती हैं? मरियम औरंगज़ेब। एंटरटेनर? मरियम। वायरल पॉलिटिशियन? खान। अब कुछ सियासतदानों के नाम लूंगी, उनको आप मशवरा क्या देंगी? सबसे पहला नाम अज़मा बुखारी। मशवरा ये है कि बी नॉर्मल। ओके, हिना परवेज भट्ट। थोड़ा सा फैशन काम करे। फिरदौस आशिक अफान। फिरदौस आपा, आपने बड़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी गवर्नर हाउस। क्या बात है। शहला रज़ा। शी इज गुड। ओके, कुछ 2 महीने पहले ऐसा कुछ मैंने सुना था, हम यहाँ पर आए हुए भी थे, उस वक्त आपके साथ प्रोग्राम भी करना चाहते थे, मगर आपके बच्चों को किसी ने जहर दे दिया था। हाँ, वेरी सैड। क्या हुआ था? बेसिकली मैं ज़्यादा डिटेल नहीं इस पे जाऊंगी, लेकिन ये है कि ये बड़ा ही बदकिस्मत वाक़या था जिसने अभी तक मेरी लाइफ के ऊपर उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि मैंने और चीमा साहब ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और हमारा स्टाफ कंप्रोमाइज़ हुआ, मैनेज हुआ, बिका, और उन्होंने मेरे और मेरे बच्चों की स्लो पॉइजनिंग कर रहे थे। फिर तो आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होती होंगी, अब जरा ज्यादा फिक्र भी होती होगी, कोई नौकर रखते हुए भी, और हाँ, क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखती हैं? आजकल तो लोग भी मेड्स वगैरह रखते हैं। इनफैक्ट पहले भी देखें, इसीलिए मैं ओवर सेंसिटिव थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया। बाकी तो सेंसिटिव होना ना होना, जब किस्मत अच्छी ना हो अनफॉर्चुनेटली, तो तौबा इस्तगफार। बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मल्टी लेड हमारी सिक्योरिटी और चेकिंग और कुछ हमने मैकेनिज्म हमने बनाए हैं ताकि गॉड फॉरबिड दोबारा ना हो। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, आमीन। अब तो आपके हस्बैंड भी नहीं है यहाँ पर। मर्द जिस तरह से औरत के साथ बिहेव करता है, क्रिटिसिज्म भी आपने देखी होगी। जाहिर है आप एक सियासतदान, एक पब्लिक फिगर हैं, सो कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग नापसंद करते हैं। औरत के ऊपर जो कमेंट्स होते हैं, जिस किस्म की बातें होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि दिल तो दुखता ही है। देखिए, मैं एक बात बताऊं फिजा, अगर आपका करैक्टर स्ट्रांग है ना, तो जितनी इज्जत स्ट्रांग करैक्टर वाली इज्जत कमाती है औरत, उतनी किसी की इज्जत नहीं होती। द वर्स्ट कंपटीशन भी बहुत लगती है, आपकी इज्जत करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस अदरवाइज है। देखिए, अगर आप एक करियर में हैं, उसमें अगर कंपटीशन में आपके करियर से रिलेटेड कोई आपको कंपटीशन दे रहा है, तो फिर हमें औरत बनना ही नहीं चाहिए ना। उस वक्त हम इंडिविजुअल है ना, और ये अगले का राइट है। सही बात है कि आपको प्रोफेशनली अगर कोई पीछे छोड़ना चाह रहा है, या उसमें आपके प्रोफेशन में आपको कम्पीट कर रहा है, वहां पे आप प्लीज इस कार्ड को मत खेलें। अदरवाइज जो औरत रिस्पेक्टफुल है, कैरेक्टर वाली है, जो अपने आप को इज्जत से कैरी करती है, जिसकी पहली प्रायोरिटी इज्जत है, उसकी सब इज्जत करते हैं। मर्द का होना कितना जरूरी है? मर्द का होना, मियाँ का होना बहुत जरूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। दोनों के बगैर कायनात मुकम्मल नहीं होती, ना घर मुकम्मल होता है, ना खुशियाँ मुकम्मल होती हैं। किसी एक के भी ना होने से आप सोचो कि मैं अपने बच्चों की और मियाँ की लाइफ में ना हो तो उनकी लाइफ मेरे बगैर क्या होगी। सही बात। सेम, मैं इनके बगैर तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों अल्लाह ताला ने, देखो ना, कायनात और लॉ ऑफ नेचर को गौर करें, दोनों एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मैंने आज ये सीखा, और एक ही टैग लाइन मैं काफ़ी देर से सोच रही हूँ कि अपना शो ख़त्म करते हुए कहूँगी कि वो सच जिससे आपकी तजलील हो, उस सच को बोलने वाले के पीछे पड़ने के बजाय उस सच को बदलना जो है वो सीखें।
اسی سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا. پھر اگر سچ بدلنے کے بعد بھی بولنے والا نہ بدلے تو پھر بولنے والے کے پیچھے ضرور پڑے گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ. ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویکینڈ. آپ کا بھی شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. آپ لوگ سردی بہرحال فیل کریں, انجوائے کریں, مری تو بند ہے. اور کیا, ہمیں تو آپ کے گھر میں بڑا مزہ آیا, ہم نے آپ سے خوب باتیں کی. بہت ہمبل پرسنالٹی آپ دونوں. آپ کے میاں بھی کافی اچھے انسان اور بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح کے پولیٹیشینس کی, اسی طرح کی پبلک فگرز کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری عوام کی رہنمائی کریں. اور ہماری عوام لیکن شرط یہ ہے کہ رہنمائی کے لیے تیار بھی ہو. رکھیے اپنا بہت سارا خیال. ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویکینڈ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.